السلام علیکم۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کا فیصلہ یا اس کا جو رزلٹ ہے وہ اس کو جلد از جلد مل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب اللہ تعالیٰ روح پھونک رہے تھے تو جب ان کی کمر تک پہنچی روح تو وہ اٹھنا شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ انسان بے صبرا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ہماری نیچر ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں جلد بازی کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا رزلٹ فوراً مل جائے۔ عثمان نے ایم فل کر لیا تھا اور اس کے پاس بہت ساری اچھی اپرچونٹیز تھیں کہ جن کو وہ اویل کر سکتا تھا، لیکن عثمان نے سوچا کہ وہ بچوں کو ٹیچنگ کرے گا اور ان کو گائیڈ کرے گا ان کے بہترین مستقبل کی طرف۔ تو اس نے گورنمنٹ اسکول کے اندر اپلائی کیا اور اس کو جاب مل گئی۔ عثمان بہت پیشنیٹ تھا کہ وہ جائے گا اور جا کے بچوں کے ساتھ بات کرے گا، ان کو سمجھائے گا، ان کا مستقبل سنوارے گا۔ لیکن عثمان کو اسکول جاتے ہوئے تقریباً 3 مہینے گزر گئے تھے اور کلاس کا بیہیویئر بالکل سیم تھا۔ کلاس کے بچے نظریں جھکائے بیٹھے رہتے تھے، کوئی سوال نہیں کرتے تھے اور عثمان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے عثمان کو یہ لگ رہا تھا کہ بچے سیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں یا مجھے سکھانا نہیں آ رہا ہے یا میں ان کے مستقبل میں ان کے کام نہیں آ سکوں گا۔ لہٰذا وہ دل برداشتہ ہوا اور اس نے دوسری جگہ اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اس کو ایک بہت اچھی کمپنی سے آفر آیا اور وہ آفر جہاں پر وہ کام کر رہا تھا، ٹیچنگ کر رہا تھا، اس سے 3 گنا زیادہ تھی اور وہ اس کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی بھی دے رہے تھے۔ تو عثمان نے سوچا کہ وہ اسکول سے ریزائن کر کے وہاں چلا جائے گا۔ عثمان اپنے پرنسپل کے پاس گیا اور جا کے اس نے اس کو بتایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے ریزائن کروں اور میں دوسری جگہ چلا جاؤں۔ پرنسپل نے پوچھا عثمان سے کہ ایشو کیا ہے، تو عثمان نے کہا کہ مجھے 3 مہینے ہو گئے ہیں لیکن بچے جو ہیں وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ تو پرنسپل مسکرائے اور انہوں نے بولا کہ یار مجھے اس فیلڈ میں تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھ کے اس کام میں آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی چیز کا پھل فوراً نہیں مل جاتا ہے، اور ٹیچنگ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ بیج بوتے ہیں اور وہ بچہ درخت بنتے بنتے ایک وقت لگاتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے وہ بیج کب بویا تھا اور اس درخت نے کب جا کے پھل دیا، وہ دنیا کو معلوم پڑتا ہے۔ عثمان کی انہوں نے ڈھارس بندھائی اور بولا کہ آپ دوبارہ اپنی کلاس میں جائیں اور جا کے بات کریں، لیکن عثمان سوچ چکا تھا کہ وہ یہاں سے سوئچ کر جائے گا اور یہ جاب چھوڑ دے گا۔ عثمان وہاں سے اٹھا اور اپنی کلاس میں گیا اور جا کے اس نے اپنی کلاس میں کھڑے ہو کر بولا کہ مجھے 3 مہینے ہو گئے ہیں یہاں پہ اور میں آپ لوگوں کو انگلش سکھاتا رہا اور آپ سے بات کرتا رہا، لیکن آپ کی طرف سے مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا، لہٰذا میں یہ اسکول چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بولا کہ میں اسکول چھوڑ کر جا رہا ہوں تو کلاس میں ایک مکمل خاموشی ہو گئی اور فرنٹ لائن سے ایک بچہ کھڑا ہوا جس کا نام تھا حمزہ۔ حمزہ نے کھڑے ہو کر بولنا شروع کیا۔ اس نے بولا سر، سب سے پہلے تو بڑی معذرت کہ ہم نے آپ کو رسپانس نہیں دیا۔ اس کی ایک مین وجہ تھی۔ عثمان نے پوچھا کیا مین وجہ تھی؟ اس نے بولا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ٹیچر آئے جب ہم انگلش بولنے میں غلطی کرتے تھے تو ہمیں پنش کرتے تھے، اور پھر اگر ہم کوئی سوال پوچھ لیتے تھے تو وہ ہمیں اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اور ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہماری زبانوں پر تالے لگ گئے اور ہم آپ کے ساتھ بھی بالکل وہی بیہیو کر رہے تھے۔ اس کے بعد حمزہ نے اپنی کاپی کھولی
اور عثمان کو دکھایا تو اس میں وہ جو جملے عثمان اپنی کلاس میں بول رہا تھا وہ ٹوٹے پھوٹے لکھے ہوئے تھے، اور وہ بچہ ٹرائی کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے وہ ان جملوں کو لکھ سکیں۔ عثمان نے دیکھا تو عثمان کو بڑی حیرت ہوئی، اور اس کو لگا کہ اس کی محنت رائے گاہ نہیں جا رہی تھی، بلکہ کہیں نہ کہیں پانی کے قطرے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ ابھی وہ حمزہ سے بات ہی کر رہا تھا تو پیچھے سے 3-4 بچے اور کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی اپنی کاپیاں دکھائیں، تو ان میں بھی کچھ نہ کچھ جو عثمان بول رہا تھا وہ لکھا ہوا تھا۔ عثمان کو اس وقت لگا کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ مجھے ان بچوں کو چھوڑ کے جانا چاہیے، لہٰذا اس نے ان بچوں سے بولا کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ٹیچر نہیں ہوں، تم بالکل جیسے اپنے دوستوں سے بات کرتے ہو میرے سے بھی ویسے ہی بات کرو، اور جو پوچھنا ہے جو سیکھنا ہے میں آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ اور پھر ایک دوستانہ ماحول بن گیا کلاس کے اندر، اور کچھ عرصے بعد اسکول کے پرنسپل نے عثمان کو بتایا کہ اسکولوں کا ایک کمپٹیشن آ رہا ہے جس میں انگلش مضمون جو ہے وہ سنایا جائے گا اسٹیج پہ جا کے، تو آپ بھی اپنی کلاس سے کچھ بچے تیار کریں۔ عثمان نے اپنے 4 بچے جو ہیں وہ اس کام کے لیے تیار کیے۔ کمپٹیشن کا دن آیا، اور جب کمپٹیشن کے دن حمزہ اسٹیج پہ گیا، عثمان بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں حمزہ کیسے بیہیو کرے گا، لیکن حمزہ کا کانفیڈنس اور حمزہ کا بولنے کا سٹائل اور جس طریقے سے اس نے اپنے مضمون کو ڈیلیور کیا، پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ عثمان نے جتنے پیارے انداز سے وہ تقریر لکھی تھی وہ پورے ہال کو پسند آئی۔ یہ ایک ایسا ٹیم ورک تھا جس نے ایک برائٹ فیوچر کو جنم دیا تھا، اور حمزہ کی تقریر لوگوں کو اتنی پسند آئی کہ وہ پہلے نمبر پر آیا اور اس کو ٹرافی ملی۔ بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ ہر چیز پیسہ، دولت یا اچھی جگہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات آپ کسی کے مستقبل کو اگر سنوار دیں یا اس میں کانفیڈنس پیدا کر دیں اور اس کو ذرا سا پش دے دیں کہ وہ اپنی ترقی کی طرف گامزن ہو جائے، یہ سب سے بڑا کامیابی ہے۔ اور وہ سوچ رہا تھا کہ جو جاب اس نے چھوڑ دی، جو اس سے 3 گنا زیادہ اس کو پے کر رہی تھی اور اس سے کہیں زیادہ اس کو فیسلٹیز مل رہی تھیں، اس میں شاید اس کو اتنی خوشی حاصل نہیں ہوتی جو آج وہ حمزہ کو ہاتھ میں ٹرافی پکڑے دیکھے جو ہے نا اس کو وہ خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ عثمان اٹھا اور اس نے جا کے حمزہ کو اپنے گلے سے لگایا، اور جتنی اس کی ٹیم تھی ان سب کے ساتھ اس ٹرافی کو شیئر کیا، اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی یہ اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اسی طرح ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو آج کی سٹوری سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے دوستوں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں بھی بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں ہم دوسروں کے اوپر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہیں ہم لوگ یہ سوچیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو کچل کر آگے بڑھ جائیں، ہم ان کو ہیلپ کریں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ آگے بڑھیں، تو شاید ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کے کام آ سکیں اور وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے، تو جھجکیے گا مت، پہلی فرصت میں اس کے لیے اس کی مددگار بنیے گا، اس کو ہیلپ کیجیے گا اور اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے ایک لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے جن کو ان کی ضرورت ہے تو اسے شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔